ریڈ لائن دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، آج بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ہم اس پروگرام کے اندر پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اسد قیصر سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف معاملات کے حوالے سے، جس کے اندر ان کی طرف سے جو دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ ایک باقاعدہ مینڈیٹ واپس کرو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ آغاز اگر آپ دیکھیں تو ان کے بعض لیڈران کے ٹویٹس کے مطابق ہو چکا ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ساتھ شیر افضل خان مروت کی طرف سے یہ بھی دھمکی دی گئی ہے کہ 30,000 لوگ ہم اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد ریاست کو سمجھ آ جائے گی۔ میں ذرا سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں، الفاظ انہوں نے کچھ اور استعمال کیے، وہ میں دہرا نہیں سکتا۔ تو پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت ابھی بنی نہیں، لیکن بننے سے پہلے ہی اس پر لرزہ طاری ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ دونوں ہماری حکومت کی چلنے کی گارنٹرز ہیں، ان کی وجہ سے ہماری حکومت چل رہی ہے۔ کچھ اور بھی باتیں ہیں۔ خواجہ آصف ہمارے پاس ہوں گے، وفاقی وزیر دفاع، تو جب آپ پروگرام میں آئیں گے تو یہ دونوں معاملات ہم ٹیک اپ کر رہے ہوں گے، پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این۔ آئیے ناظرین، اب ہم سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر سے بات کرتے ہیں۔ اسد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ میں مراد سعید کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ آج سوات سے عمران خان، بشرا بی بی، تحریک انصاف کی قیادت، کارکنان کی رہائی اور پاکستان کے عوام کی مینڈیٹ کی واپسی کے لیے تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے اور باقی اضلاع بھی شیڈیول جاری کر رہے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ ہر ضلع سے لوگ اکٹھے کیے جا رہے ہیں یا صرف یہ مراد سعید صاحب کا خیال ہے؟ نہیں، بیسیکلی یہ تو ہمارا روٹین میں احتجاج ہوتے ہیں، اور چونکہ ابھی صوبائی حکومت خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے تو ہم ایک آرگنائز طریقے سے یہ کیمپین آگے بڑھائیں گے، اور جتنا مؤثر طریقے سے ہم بھی آواز اٹھا سکتے ہیں ہم آواز اٹھائیں گے۔ اس میں ہم جو ہے نا ریلیز بھی ہوں گی، پبلک پروٹیسٹ بھی ہوں گی، اور پریس کلب کے سامنے بھی احتجاج ہوگا، جہاں بھی وہ ہو سکتا ہے، اور پرامن طریقے سے ہم اپنا احتجاج کریں گے، پوری ملک میں کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے اندر تو دھرنے اور لانگ مارچ کا عندیہ واضح انداز سے دیا گیا ہے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مختلف قسم کے احتجاج ہوں گے، جو موجودہ احتجاج چل رہا ہے اس کی مختلف اشکال ہوں گی، ذرا اور اگریسو ہوگا لیکن پرامن ہوگا، اور لانگ مارچ یا دھرنا یہ بھی اس کا حصہ ہے؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہے، اور وہ قبل از وقت ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ٹارگٹ کی اچیو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم بھرپور طریقے سے جو مؤثر ذرائع ہے اس کو بھرپور طور پر استعمال کریں گے۔ یعنی ہم نے انشاءاللہ پنجاب کا بھی رخ کریں گے، ہم کراچی کا بھی جائیں گے، ہم کوئٹہ، بلوچستان بھی جائیں گے، اور پورے ملک میں جو ہے نا اس کیمپین کو آگے لے کے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ عوام نے 8 فروری کو جو مینڈیٹ دیا ہے، جس طرح اس مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، جس طرح ہمارے سے زبردستی ہماری مینڈیٹ جو ہے نا چھینا گیا ہے، اور جس طرح ہمارے ساتھ سلوک رکھا جا رہا ہے کہ ہمیں اسپیس بھی نہیں دیا جا رہا ہے، اور روزانہ کے حساب سے ہمارے جو ایم این ایز جو الیکٹ ہو چکے ہیں، جس کی بہت بڑی اکثریت بھی ہے، جس کے پاس بہت بڑا مارجن بھی ہے، اس کا باوجود جو ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے اس کی نمبر جو ہے کم کی جا رہی ہے، تو ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جب آپ ہمیں مسلسل دیوال سے گا لگے ہیں، خان صاحب کی کیسز کی تو کوئی ٹیکنیکلی تو وہ بہت کمزور کیسز ہیں، یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور مطلب ایک طرف حکومت ایک بات کرتی ہے، شہباز شریف کا بیانیہ ایک ہے، لیکن عملاً طور پر انہوں نے اس ملک کو ایک فاسسٹ اسٹیٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا ہے، اور پنجاب میں تو بالکل آپ پولیس اسٹیٹ دیکھ رہے ہیں، مطلب آپ وہاں ابھی آپ کو جلسہ جلوس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے اور آپ خود جو ہے تشدد کو ابار رہے ہیں تو یہ بہت نامناسب ہے۔ یعنی 30 تاریخ کے لیے آپ نے اسلام آباد میں ایک پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جلسہ کیا ہوتا ہے؟ بس جلسہ کرے، اور لوگ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی جلسہ کریں۔ اچھا، جلسہ نہیں کرنے دے رہے، ابھی تک ڈی سی نے اجازت نہیں دیے، تو کیا یہ اس ملک میں مارشل لا لگا ہے؟ کیا اس ملک میں جو ہے نا کوئی قانون نہیں ہے؟ کیا آئین میں جو ہے نا یہ عوام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا پرامن احتجاج کر سکے، یا پرامن جلسہ کر سکے، یا اپنی بات جو ہے نا عدالت تک پہنچا سکے؟ تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ اس ملک کو بنانا ریپبلک بنایا ہے، اور یہ بہت افسوسناک ہے۔ اس کے لیے جتنی بھی جدوجہد کے اشکال ہو سکتے ہیں اس تمام کے مطابق جو ہے آگے بڑھیں گے۔ شیر افضل خان مروت کا تو آپ نے بیان دیکھ لیا ہوگا، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اگر
30,000 لوگ مجھے دے دیں، جوان دے دیں، تو قسمیں انہوں نے کہا کہ پھر آگے جو الفاظ استعمال کیے میں دہرانا نہیں چاہتا، نہ ہی میں ان کی ساؤنڈ چلانا چاہتا ہوں. تو واقعتاً وہ ریاست کی بات کر رہے ہیں، وہ حکومت کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے ساتھ میں یہ کر دوں گا، ریاست کو سمجھ آ جائے گی. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ وہ اشکال جو ہے وہ 9 مئی کے بارے میں بھی پھر وہ بھی ایک شکل تھی، تو کس قسم کی شکل بنے گی؟ یہ 30,000 لوگوں والا لشکر آئے گا، مراد سعید والا آئے گا، آپ والی احتجاج ہوگا، کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، ایک تو میں بالکل واضح کروں، ہمارا جتنے بھی احتجاج ہوگا وہ قانون اور آئین کے اندر ہوگا. ہم کسی بھی طور پر پرتشدد احتجاج کی نہ قائل ہیں، نہ تشدد کی طرف جائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدم تشدد کی طاقت جو ہے نا وہ تشدد سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. ہمارا کام ہے کہ اب اپنی آواز اٹھائے، یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. لیکن تشدد حکومت کر رہی ہے. یعنی مجھے افسوس بھی ہے، اور آپ لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے بارے میں تو ہم نے کیٹیگریکلی کہا ہے، ہم تو 9 مئی کی مذمت بھی کر چکے ہیں، لیکن ہم ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل انکوائری مقرر کریں. اگر نہیں، 9 مئی کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ یہاں جو کچھ اس وقت کی حکومت لوگ تھی وہ اس پہ ملوث ہیں. تو اس لیے ہم تو کہتے ہیں، ہم تو کسی طور پر ہم نے جب بھی احتجاج کیا ہے اس احتجاج میں کبھی گملہ میں نہیں توڑا. لیکن پھر کوئی جو ہے نا ہمارے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. یعنی لانگ مارچ تو پہلے بھی ہوئے ہیں، کتنے لانگ مارچ جو ہمارے ہمیشہ پرامن احتجاج ہوئے ہیں. یعنی پشاور سے بھی ہم گئے تو کیا اس پہ کیا، یعنی ہمارے اوپر تو تشدد ہوا، لاٹھی چارج ہوا، لیکن ہم نے تو کبھی تشدد کو ہوا نہیں دی. نہ ہم تشدد کو کسی طور پر جو ہے نہیں سمجھتے کہ تشدد کسی مسئلے کا حل ہے. تو اس وقت حکومت بہت بڑی اس کا رویہ جو ہے نا وہ انتہائی، میں کیا کہتا ہوں کہ اس طرح کے رویے جو ہے نا مارشل لاؤ میں بھی نہیں ہوتے. ان کے رویے جو ہے نا یہ ایسے ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں مزید بدامنی پیدا کرے. بدقسمتی تو یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد ملک پہ سیاسی استحکام آتا ہے، اور یہ واحد الیکشن ہے کہ الیکشن کے بعد مزید عدم استحکام کا یہ ملک شکار ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اکانومی آگے بڑھے، ہم چاہتے ہیں ملک میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو روزگار ملے، ہم چاہتے ہیں کہ جو جینون مینڈیٹ جس کو ملا ہے اس کو مینڈیٹ ملے. اگر مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوتا اور مینڈیٹ کو جو ہے نا آپ سبوتاژ کرتے تو کیا راستے رہتے ہیں؟ ہم اس کے علاوہ جو ہے نا ایک الائنس بھی بنانے جا رہے ہیں، اور ہمارا 5 نکاتی ایجنڈا ہوگا، جس میں سب سے پہلا ایجنڈا جو ہے نا پوائنٹ ہوگا آئین اور قانون کی بالادستی، آئین کی اور قانون کی حکمرانی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، امپاورمنٹ آف پارلیمنٹ، اور ساتھ ساتھ سویلین سپرمیسی. یعنی ہم صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا تو اس یہاں قانون الائنس کی کا قضا حکمرانی کلامی، ہو. الائنس کا حصہ جب کون قانون ہوگا؟ کون سی دوسری جماعتیں ہوں گی اس الائنس میں؟ اس میں ہم نے مختلف جماعتوں کے ساتھ بات کی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ ساری ڈیٹیل آ جائیں گی. اب بھی ہماری ایک میٹنگ ہے اس کے آپ کے انٹرویو کے بعد، تو ہم اس کے اوپر جو ہے ایک پورا کام کر رہے ہیں. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے، کسی طور پر نہ تشدد ہماری خواہش ہے، نہ اگر کوئی تشدد کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ تشدد سے یہ تحریک جو ہے پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم اپنے قانونی اور آئینی جو ہمارا حق ہے اس کے لیے جنگ جاری رکھیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایک ساور اسٹیٹ ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس ملک میں جو ہے نا مداخلت کرے. لیکن اس کے باوجود جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی سے منسلک ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کے ممبرز ہیں یا اس کے ڈکلیئرڈ ممبرز ہیں، بعض لوگوں کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے جو کام ہوتا ہے اس کی تو آپ نے خود سختی سے تردید بھی کی ہے. میں نے آپ کی پریس کانفرنس بھی دیکھی جس کے اندر آپ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خام خواہ جو ہے پی ٹی آئی کے بیانی کو خراب کرتے ہیں. لیکن مسلسل ایسے اکاؤنٹس جہاں سے آپ کی جماعت کو ہدایات بھی جاری ہوتی ہیں کہ یہ آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے، وہاں سے ریاستی اداروں اور سربراہان کے بارے میں ٹویٹس جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور ایک ہیجان پھیلایا جاتا ہے. تو ذرا آپ کی پارٹی اس کو اون تو نہیں کرتی، لیکن ایسوسیشن جو ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ وہ بن جاتی ہے. آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ ایسا بیانیہ آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہمارا تو مطلب ہمارا بیان وہی بیان ہوتا ہے جو کہ ہمارے آفیشیل چینل سے آتے ہیں. ہماری کور کمیٹی کوئی اعلامیہ جاری کرتی ہے یا جو ہے نا ہمارے کوئی ترجمان کوئی بات کرتی ہے تو اس کو ہمارا بیانیہ سمجھا جائے نا. باقی جو جس کا ہے تو بہت سے لوگوں کے مختلف ایجنڈے ہیں وہ بات کریں تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے، یہ ہماری جنگ جو ہے عمران خان کی جو جنگ ہے وہ اس قوم کی ساورنٹی کے لیے، کہ اس قوم
یہ ایک آزاد قوم ہے، یہ کسی کا غلام نہیں ہے۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی سیلف ریسپیکٹ پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو، پاکستان کو کوئی نیچا نہ سمجھے۔ ہمیں برابری کی تعلقات دنیا کے ساتھ چاہیے، ہم پوری دنیا کے ساتھ امن کے تعلقات چاہتے ہیں، برابری کے تعلقات چاہتے ہیں، دوستی کے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن آنکھ پر غلام کی نہیں۔ اچھا، پھر آپ کی پارٹی کو ریپرزینٹ کون کرتا ہے؟ عمر ایوب کرتے ہیں، بیرسٹر گوہر کرتے ہیں، علیمہ کرتی ہیں، شیر افضل مروت کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، کون کرتا ہے؟ یا چیف منسٹر صاحب کرتے ہیں، گنڈا پور صاحب؟ جب وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ مختلف قسم کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں، تو کس کی آواز پر ہم زیادہ بھروسہ کریں آپ کے بیان کے مطابق؟ دیکھیں، بیرسٹر گوہر ہمارا چیئرمین ہے اور عمر ایوب صاحب ہے، سارے جو ہے نا پارٹی کی ترجمانی کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر جو ہے نا ہماری آفیشیل چینل ہے، اس کی بات جو ہے نا زیادہ مصدقہ ہے اور زیادہ جو ہے نا رسپانسبل ہے۔ میں باقی سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، کسی کو میں ڈینائی نہیں کرتا، اور سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ عمر ایوب صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے اپوزیشن لیڈر بنے، از دیٹ اے فیکٹ یا یہ ریومر ہے؟ میں نے آج کوئی خبر میں دیکھی ہے، یعنی میں وہ آدمی ہوں جس نے خان کے سامنے جب میری ملاقات ہوئی اس کے ساتھ اردیا جیل میں، تو میں نے عمر ایوب صاحب کا نام پیش کیا، پھر میں نے عمر ایوب کو جو ہے نا ایڈوائز کیا، اور میں نے ایاز صادق سے بات کی، اور میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا حکومت تو ویسے بھی یہ حال ہے تو اسمبلی کو بھی آپ چلنے نہیں دیتے۔ تو اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب وہ واپس آ جائیں گے تو اس کے اوپر وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو میں تو اسٹرانگلی سپورٹ کرتا ہوں عمر ایوب صاحب کو، وہ بہت ہی ڈیسنٹ آدمی ہے، اور اس کے مشورے سے اس کو پتہ ہے کہ ہم دونوں مل کے جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مجھے ابھی کسی نے کہا کہ کوئی ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے، تو میں کیا سمجھوں، کوئی جو ہے نا اپنی خبر چلاتے ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی میں عمر ایوب کو جو ہے نا پروپوز کرنے والا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا عمر ایوب چونکہ الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں پرائم منسٹر، تو اس کا بنتا ہے کہ وہ کرے پوزیشن۔ میرا انٹرسٹ نہیں ہے کسی عہدے میں، کسی پوزیشن میں۔ یہ جو پنجاب کے اندر آپ کے ممبران کا فارورڈ بلاک بننے کی خبریں ہیں، جن کا تعلق کسی خبر دینے والے سے نہیں ہے، اگین شیر افضل خان مروت کے بیان سے ہے، اس کے اوپر آپ کی پارٹی کی کیا شنید ہے؟ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے یا یہ بھی ایک افواہ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ شیر افضل صاحب نے کیا انفارمیشن ہے مجھے کوئی انفارمیشن، میں فرینکلی بتاؤں مجھے کوئی انفارمیشن نہیں، لیکن ایک بات میں بالکل کیٹیگری کرے گا ہوں کہ اگر کوئی جو ہے نا اپنی سیاست ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ فارورڈ بلاک میں جائے گا، پھر اس کی نسل میں کوئی نمائندہ نہیں بنے گا۔ یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ کے پی کے میں ایک عام لڑکا جو کہ زندگی میں اس کی فیملی شاید کبھی الیکشن نہیں لڑی، اس نے فیروز خٹک کو اتنی بدترین شکست دی، یعنی بڑے بڑے برج الٹے ہیں۔ یہ ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے، عمران خان کی محبت میں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ جس لوگوں نے عمران خان کی محبت والے ووٹ کو مسترد کیا اور فارورڈ بلاک پہ گئے، تو اس کو عوام کے غضب کا بھی پتہ ہے، اس کو ذلت ملے گی، رسپیکٹ نہیں ملے گی، وہ بہت رسوا ہوں گے، اور پھر سیاست اس کی ختم ہوگی۔ تو مجھے امید ہے، میں ویسے کہتا ہوں مجھے امید ہے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا، اور فارورڈ بلاک کا جو کوئی شک و شبہ کیا جا رہا ہے، مجھے امید ہے وہ صرف شک و شبہ رہ جائے گا۔ بالکل آخر میں یہ ایک شاہد آفریدی کے حوالے سے بھی ایک بڑا سوشل میڈیا کے اوپر ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ ان کا ایک بیان جو انہوں نے کہا کہ میں نے بیان دیا نہیں، پھر ان کی بہت ٹرولنگ ہوئی اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ان کی ٹرولنگ ہوئی۔ اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے، یا آپ کے خیال میں ایسا معاملہ جس میں آپ پڑھنا نہیں چاہیں گے؟ کیونکہ یہ خبر بڑی بن گئی ہے، ایک طرف شاہد آفریدی ہیں، دوسری طرف آپ کی جماعت کے ممبران ہیں۔ مروت صاحب نے پھر بھی یہ کہا کہ ہماری جماعت کی طرف سے پروپیگنڈا ہوتا ہے، فالس نیوز جاتی ہے، پھر اس کے اوپر ان کو جواب ملے۔ تو یہ اس ہنگامے کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کمیٹی کام نہیں کرتی؟ دیکھیے، میں نے تو یقیناً کوئی شاہد آفریدی کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ہے، نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، اس پہ کمنٹس کوئی نہیں کر سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا، تو اس لیے میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ڈس انفارمیشن کا ایک
بہت بڑا مطلب روزانہ کوئی نہ کوئی بہت زیادہ یوٹیوب ہے جی، اطلاع صاحب کو پتہ ہے، سب نے اپنی یوٹیوب بنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے سنسنی چاہیے، وہ کوئی خبر چلاتے ہیں، کوئی اس طرح چلاتے ہیں. تو مجھے سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ریگولرائٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح یہ بھی بہت زیادہ پینک پھیلاتے ہیں کیونکہ اپنی ذاتی شہرت کے لیے اور اپنے چینل کو اس کے لیے کوئی ڈس انفارمیشن چلتی ہے. مجھے شاہد افریدی کے حوالے سے کوئی زیادہ علم نہیں ہے، میں اس پہ پورا دیکھوں گا، اس کے بعد میں پھر اس پہ کمنٹ کروں گا. بالکل. آخر میں فوج سے تعلقات آپ کے کیسے ہیں؟ آپ سے مراد ذاتی نہیں، پارٹی کے، فوج سے تعلقات ٹھیک ہیں؟ فوج سے، کس کے ساتھ؟ فوج سے. نہیں، فوج ہمارا فوج ہے، اور فوج سے جی نہیں، فوج تو ہماری فوج ہے. فوج سے کیسے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں؟ اپنا فوج جو ہے نا، ہم تو ایک ملک کو ایک مضبوط فوج چاہتے ہیں. ہم نے عمران خان نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے. ہم تو فوج سے کبھی جی کسی بھی صورت میں لیکن اب یہ بہت انہوں نے ڈرٹی نامناسب ہیری بھی ہوگی کہا، کہ انہوں نے کوئی ڈرٹی اپنے ہیری ملک بھی کے کہا، انہوں نے میر جعفر میر صادق بھی کہا، انہوں نے وہ ساری باتیں بھی کہی نا، انہوں نے ہی کہی تھی کہ نہیں؟ دیکھو اس کی کوئی انڈیویجول جو باتیں ہے، آپ کیوں اس کو کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس وقت انہوں نے جو بات، لیکن میں ایک بات کیٹیگری کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ ملک بھی ہمارا ہے اور فوج بھی ہمارے ہے، اور خان نے جس طرح کہا ہے کہ کسی طور پر ہم اپنی فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہتے. اور پی ٹی آئی یو ایس اے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ویڈیوز جاری ہوتی ہیں وہ تو آپ نے دیکھی ہوگی کیسر صاحب، یہ تو نہیں ہو سکتا آپ نے نہ دیکھی ہوں. آرمی چیف کی تصویر ٹرک پہ لگائی ہوئی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر ٹرک پہ لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ٹائٹل لکھے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی یو ایس اے آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری ہوتی ہیں یہ چیزیں. نہیں، آفیشیل اکاؤنٹس وہی ہوتی ہے جو پارٹی کی مرکزی آفیشیل اکاؤنٹس ہوتے ہیں. اسد قیصر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، اسد قیصر سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے سے بات کر رہے تھے. پروگرام میں جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے پاس خواجہ آصف موجود ہوں گے، ان سے بھی کافی باتیں پوچھنے کو ہیں. آئے ناظرین، اب وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے بات کا آغاز کرتے ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. یہ معاملات جو ہیں جل باجوہ والے، اب تو خیر خبر تھوڑی سی نرم ہو گئی، لیکن ذرا وہ جائے گی نہیں. ہر چیز فاسٹ فارورڈ ہوتی ہے، فاسٹ فارورڈ ہوتی ہے، لیکن اب جائے گی نہیں. ایک خیال یہ ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی میں آواز سن رہا تھا کہ جی جب وہ پاور میں تھے تب آپ نے بات نہیں کی، اب آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس وقت بات کرنی چاہیے تھی. دیکھیں ان کا جائزہ ہے، ان کا بھی کمنٹ جنہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے. ہماری پارٹی میں اس قسم کا جو ہے اختلاف رائے کی ایک اجازت ہے اور ہمیں ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. اگر کسی نے کہا ہے کہ وہ پاور میں تھے تو اس وقت میں نے کیوں کمنٹ کیا، اس لیے انہوں نے اندر گاہ چھڑا رہا سی. ٹوائس آئی وینٹ ٹو جیل، ایک دفعہ 6 مہینے گزارا ہے، ایک دفعہ کو اور کچھ گزارا ہے گا. لیکن آپ نے ان کو کال بھی تو کیا تھا اپنے الیکشن کے حوالے سے، جو عمران خان نے پھر بہت لمبی اس کے اوپر کیمپین کی. نہیں دیکھیں وہ میں نے خود بتایا تھا، یہ بات میں نے خود اسمبلی کے فلور پہ کہی. جی بالکل، جو سائٹ بھی ہوتی ہے. ہاں، سائٹ بھی ہوتی ہے کہ میں نے ان کو 3 بجے قریب 45 سفید کاغذ، اس طرح کے سفید کاغذ، یہ میں وہ نہیں ڈونلڈ ڈو والا کاغذ نہیں دکھا رہا ہے، یہ میں نے سفید کاغذ کے اوپر اسکربل کیا ہوا رزلٹ تھے اور نیچے کسی کا سائن نہیں تھا، کوئی سٹیمپ نہیں تھی. میں نے ان کو بھجوائے تھے کہ یہ رزلٹ دیا جائے، دس از دا الیکشن یو آر ہولڈنگ. ٹھیک. اور وہ میرے پاس محفوظ ہیں، میرے دستاویز محفوظ ہیں. تو دس از واٹ آئی سیڈ. اینڈ دین ہی سیڈ کہ اس نے پھر انہوں نے چینج انٹروین کیا. نہیں انٹروین نہیں کیا اس وقت، ایوری تھنگ واز ریپڈ اپ بائی دیٹ ٹائم. نہیں تو پھر آپ جیت گئے نا. نہیں، اس کی وجہ ایک اور ہے، وہ اس کے ساتھ وہ باجوہ کی انٹروینشن. نہیں وہ رزلٹ جو اس وقت تھا، جس وقت میں نے بھجوایا تھا، اس وقت ابھی 5-6-7 یونین کونسلوں کا رزلٹ آنا تھا. ٹھیک ہے. اور 5400 ووٹ سے میں ہار رہا تھا. ٹھیک ہے. ان یونین کونسل سے میری جو ہے لیڈ جو ہے وہ ادھر، وہ یہ سفید کاغذ والا سلسلہ نہیں ہوا نا وہاں پہ پراپر فارم کے اوپر. آپ وہ جو خیال ہے کہ آپ نے کال کیا اور جل باجوہ نے انٹروین کیا، اس کے بعد نہیں، اس کو سوال نہیں پیدا، کیونکہ 1 مہینہ پہلے مجھے پتہ لگ گیا ہوا تھا کہ یہ پلان ہے جس میں جو ہارنے والے لوگوں میں میرا بھی نام ہے. تو میں بالکل بڑی وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں
کہ دیر واز نو لیکن آپ نے ریئیکشن. کیوں جل باجوہ کو کیوں بھیجا؟ جی وہ رزلٹ جو تھا بیکاز ہی واز ڈوئنگ اٹ, سارا کچھ وہی کر رہے تھے نا. سارا الیکشن وہ کروا میرا مطلب ہے عمران خان کو نہیں بھجوانا ہے گا یہ الیکشن. الیکشن کمشنر نے بھجوانا الیکشن آرمی چیف نے کیوں بھجواتا تھا؟ الیکشن کمیشن اس وقت جو سیکرٹری جو اس وقت الیکشن کمیشن کا جو واردات وہ کر رہے تھے وہ بھی مجھے پتا تھا, تو میں ریلیونٹ بندے نے بھجوانا چنگا لگنا سن. 2018 کے انتخابات یو آر سیئنگ وہ مینج بائی جی ایچ کیو بیسیکلی کمپلیٹلی. Absolutely, there is no doubt about it. تو ہاؤ کم ہم نے یہ کبھی نہیں سنا آپ کی جماعت سے پہلے اتنے واضح الفاظ میں؟ لیٹ می ریفریز مائی کوئری. اتنے واضح الفاظ مینج تھے 100% مینج تھے, اور وہ مینج اسی وقت پتہ لگ گیا تھا جب میاں نواز شریف کے ساتھ کارروائی شروع ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف کو ہٹانا ہے اور کسی کو لانا ہے انہوں نے. یہ شاہ صاحب یہ ایک لمبی کہانی ہے. نہیں ہمیں ڈاکومنٹ کرنا نا جی, کیونکہ ہم نے تاریخ لمبی کہانی ہے. میاں نواز شریف کو ہٹانا جو تھا نا وہ دیٹ واز وہ اٹل فیصلہ کیا ہوا تھا, اور وہ آپ کے سامنے ایسا کہ کس طرح اس کو نواز شریف کو پرائیویٹ میٹنگ میں جنرل باجوہ کہتے بھی ہوتے تھے کہ 10 سال کے لیے یہ اور مریم نواز فارغ ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آئی نو دیٹ, آئی انڈورس دیٹ. اس کے بعد ایک سال جو ہے نا جو شاہد عباسی صاحب کا ایک سال آیا, اس دوران جو ہے یہ آلٹرنیٹ قسم کے جو ہے جو اسکرپٹ جو ہے وہ جو فلوٹ کرتے رہے. ٹھیک, کہ انج نہیں تو انج کر لو, تو انج نہیں تو انج کر لو. وہ بعض ان کے اسکرپٹ کا میں شاہد ہوں, ٹھیک, کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. تو میں نہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یو نو کہ اے بندہ آ جائے تو پھر اس طرح ہو جائے گا, اے گروپ آ جائے تو اس طرح ہو جائے گا, اینو اگے لے تسی انج کر لو, اس طرح کے جو ہے وہ پروگرام بنتے رہے. مینوور ویسے کمال کرتے تھے جنرل باجوہ جی, اور سارا ان کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے طے ہوتا تھا ویسے. اچھا مجھے نہیں پتا. ہاں ڈائننگ ٹیبل پہ ان کو بیٹھ کے طے ہوتا تھا. اچھا مجھے نہیں پتا, گھر والوں کی بہت انپٹ ہوتی تھی اس پہ. نہیں مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں. سسر بھی اس میں انوالو ہوتے تھے, سسر بھی ان کے انوالو ہوتے تھے. صاحب میرا مطلب ہے ان کاموں میں بزرگ تو انوالو ہوتے ہیں نا. وہ خاص قسم کے بزرگ. تو بہرحال یہ ایک ٹوٹلی مینج بائی باجوہ. اینڈ یہ خواجہ صاحب آپ کی جماعت نے ان کو ایکسٹینشن دلوائی, سیم باجوہ جس نے 2018 کا انتخاب مینوپولیٹ کیا آپ کے بیان کے مطابق, جس نے نواز شریف کو باہر نکالا, جس نے یہ تمام بات کی, جس نے آپ کو بعد میں دھمکیاں دیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے, تو اس کو آپ نے ایکسٹینشن دے دی. وہ قانون I think in hindsight I would regret that. Foresight. What happened to your foresight? At that time, what happened to your foresight? Our foresight was perhaps short-sighted. What happened to your It was sight? short-sight, not foresight. مطلب وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے تمام تر ان کے لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ ہمارا کوئی اس میں کوئڈ پرو کو نہیں تھا, یعنی کہ ہم نے کوئی لین دین نہیں کیا تھا. اس میں آفر تھی لیکن لین دین نہیں کیا تھا. وہ اس سے بھی بری بات ہے, یعنی آپ نے اتنا بڑا کام کر لیا اس میں سے کچھ حاصل بھی نہیں کیا. نہیں ہم نے نہیں کیا. مطلب کیا آپ کی پارٹی ہے, لوگوں کو میں پارلیمنٹری پارٹی کا اس وقت بھی لیڈر تھا, آج بھی پارٹی کی مہربانی ہے, مجھ سے میری عزت میں اضافہ کیا ہوا ہے انہوں نے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جب میں سوچتا ہوں یا کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے ایک گناہ بلذت کرنے کی کیا ضرورت تھی. اگر میں اس کی کھچ مارنی میں اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں, میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں, مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے, میں ذمہ داری لیتا ہوں بیکاز جو اوبیسلی پارٹی نے فیصلہ کیا ہوا تھا, لیکن ذمہ داری بصیرت پارلیمنٹری لیڈر جو ہے مجھے قبول کرنی چاہیے. تو باجوہ صاحب کا اس سارے دھندے کے اندر گین کیا تھا؟ ایکسٹینشن تھی نا, اس کے علاوہ ان کو اور کوئی ظاہر عمران خان کو لانا تھی. شاہ جی اللہ کرے آئی ایم اراؤنڈ, اس سے بہت زیادہ جو ہے ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا. تو یو آر اراؤنڈ سے اٹ نا, آئی ایم اراؤنڈ, لیکن میں سال بعد دوبارہ آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں تو آپ کہتے تھے اچھا جی اس میں میں پتا ہوتا نا میں ایت کی نہیں کرانا, غلطی نہیں کرانا ہونے نہیں کرنی غلطی نہیں کرتے نہیں. لیکن بات سنیں نا,
میں ناٹ دیٹ کہ میں کسی کو ریڈیکیول کرنا چاہتا ہوں, خدا نخواستہ میرا کوئی ایسا ریکارڈ سیٹ کرنا ہے, ریکارڈ سیٹ کرنا ہے. دیکھیں میں آپ نے کہا ہے نا ایکسٹینشن والی بات آپ نے کی, میں نے اپنی ذمہ داری قبول کر لی. ٹھیک ہے کہ ڈیسیژن واز کنویڈ ٹو دا پارٹی بائی می. ٹھیک. وہ ڈیسیژن جو تھا اس کی ایک بڑی میٹنگ کے اندر جو ہے 12 15 20 لوگ تھے جس کے اندر اس ڈیسیژن کی اپروول ہوئی تھی, لیکن آئی ٹیک دا ریسپانسبلٹی. لیکن میاں صاحب نے انڈورس کیا, نواز شریف نے بھی دیکھیں اس میٹنگ میں ایوری واز آن بورڈ. میں دیکھیں اس جو میٹنگ میں جو بھی فیصلہ ہوا وہاں پہ ایک دو دوستوں نے اس کی ڈیٹیل بھی پوچھی, لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آئی ٹک دا رسپانسبلٹی کہ یہ میں کنوے کروں گا, اور میں نے کی, اور میں آج بھی ذمہ داری لیتا ہوں بالکل 100%. اور کسی کی ذمہ داری نہ لگائیں, میرے پہ ذمہ داری لگا دیں اس فیصلے کی. اب انسان غلط فیصلے کرے تو اس کی ذمہ داری قبول کرنے چاہیے. میرا مطلب ہے تالیوں والے فیصلے پر تو وہ صرف وہی قبول کیے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن میں جو چیز جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ زیادتیاں ہوئی ہیں جن میں ہم لوگ بھی شامل ہیں, زیادتیاں کرنے والوں میں بھی. ہم پولیٹیشین جو ہماری برادری ہے, میں کسی اور برادری کا فی الحال نام نہیں لوں گا, یہ چیز جو ہے پاکستان کی عوام کو پتہ لگنی چاہیے. اور میں یہ باتیں جس دن بھی کیا, اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے, مہلت دے, میں آگے قرآن رکھ کے باتیں کروں گا, ہاتھ رکھ کے باتیں کروں گا, اور جس چیز کے متعلق کو بات کروں گا اس کو کہوں گا کہ آؤ تم بھی قرآن کی بات رکھو اور مجھے ریفیوٹ کرو. لیکن فی الحال تو باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے خلاف پریس کانفرنس کرنی ہے, اس میں تو قرآن پاک نہیں ہوگا. جم کرن میں تو یہ کہنا جم اللہ پاک لگے رہن. لیکن ان کے پاس فائلیں زیادہ ہوں گی نا, آپ لوگوں کی پارٹی کے ممبران کے پاس ان کے بیان کو. اب مجھے تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں, وہ کہتے کیا ہوتے تھے؟ وہ کہتے ہوتے تھے کہ ان کی جماعت کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے 3-4 میرے کو پھیرا نہیں لاندا ہے, جو پھیرا نہیں لاتا اور بیٹھ کے روندا نہیں ہے میرے کو. وہ صوفہ انڈیکیٹ کرتے ہوتے تھے کہ اس صوفے کی. اچھا مجھے بھی انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ فلانا ایتھے بیٹھا تھا, فلانا ایتھے بیٹھا تھا. یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں ایکسٹینشن ڈسکشن ہو رہی تھی. جی بالکل, کہتے ہیں یہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا, یہ رو رہا ہوتا تھا, یہ نواز شریف کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوتا تھا, ان کی کیا اوقات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سارے پھیرے لگاتے. تو ان کے پاس خواجہ صاحب بہت مواد ہے, تو آپ کی پارٹی کا تو ملیا میٹ ہو جائے گا جب انہوں نے باتیں شروع کی. تو ایک خیال یہ ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وی ہیو لاٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. لائک واٹ؟ کر دو علی کال کا دیے نہیں آپ. اچھا چل اس کو آج بھی پھر آپ نے ایک ایئر چیف کو بھی اس پر ایکسٹینشن دے دی. دیکھیں وہ 3 سال بعد میں پھر پروگرام آپ کے ساتھ کروں گا. دیکھیں اس سے جو ہمارے حالات ایسے ہیں تو حالات جو سال بعد پھر اس طرح دے ہوئے تھے, پھر نہیں اللہ خیر کرے تو امپروو کر جاندے انشاءاللہ, ٹھیک ہو جاندے لا جڑے. تو یہ ٹھیک ہے اس پر وہ میرا جو ایگزیجنسیز میں جو ہے یہ فیصلے جو ہے نا اس کا ہو سکتا ہے کہ نارمل حالات میں جو ہے ہم نہ کر سکیں ان کو جسٹیفائی, لیکن اس وقت وی آر آلموسٹ ایٹ وار. آپ کو یاد ہے نا کہ باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کا نیریٹو ایگزیکٹلی خواجہ صاحب یہی تھا جو لکھا گیا تھا, اس کے اندر یہی لکھا گیا تھا کہ علاقائی حالات غلط تھا. تو اس میں how do we know؟ میں آپ کو سیکنڈ گیس نہیں how do we know؟ لیٹس فی الحال جو ہے ایک سال ازیوم کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے کیا ٹھیک کیا. رانا صاحب نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ جی جو فائنانس منسٹر ہیں اور انٹیریئر منسٹر ہیں انڈر رائٹر رہے وہ ضمانت ہے آپ کی حکومت. انڈر رائٹر رہے تو یہ واقعتاً درست ہے؟ نہیں یہ غلط ہے. میں ود ڈیو رسپیکٹ, میرا بھائی ہے رانا ثناء اللہ. دیکھیں میں کیونکہ اس ٹرانزیکشن میں میں انوالو رہا ہوں. کون سے والے میں؟ یہ منسٹر فائنانس والی جو ہے یہ ٹرانزیکشن تھی. ٹرانزیکشن میرا لفظ ہے, بینکنگ کی ہوئی ہے 20 سال. اور فائنانس کے ساتھ کوئی ڈیل, فائنانس منسٹر کی بات ہے تو ٹرانزیکشن پیڑی چنگی جڑی یہ بینکنگ کی تھی یہ تو اس مرا دیٹ لنگو ان معاملات میں آپ لنگرز آن ٹھیک. تو وہ کہ یہ 2 نام تھے. ڈاکٹر صاحب تو اوبیسلی کینڈیڈیٹ تھے, ڈاکٹر صاحب محترم جو ہے وہ تو چوائس تھے, لیکن اس کے علاوہ 2 نام تھے سلطان الانا اور اورنگزیب صاحب جو ہے. سلطان صاحب جو ہے وہ بیکاز آف ہز ایسوسیشن ود ہائینس, ان کی ایک پوزیشن ہے ان کے ساتھ, تو وہ انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا جو ہے.
اورنگزیب کا نام آیا تو آئی ہیپن ٹو نو ہم ویل. ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ تھے, بڑے ابتلا کے دور میں ہمارے ساتھ تھے. آئی ایم ٹاکنگ آف 93, 94 اینڈ دین 96, 7 اٹارنی جنرل تھے ہمارے. ان کے چچا جو ہیں ایک جو ہے ہمارے ایم این اے, میں 4-5 دفعہ رہے ہوئے ہیں. سو آئی سپورٹڈ ہز نیم. ان کا نام ویسے آپ نے خود سلیکٹ کیا تھا یا آیا تھا پنڈی سے؟ نہیں, خود سلیکٹ کیا تھا میں. بالکل آپ کے ساتھ میری کوئی اتنی کوئی حجاب نہیں ہے, اتنا حجاب نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ آن ایئر ہے تو کیسے میں حجاب نہیں ہے اتنا کہ میں آپ کو فرینکلی پتہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرا نام ایک اور نام چیف منسٹر. چیف منسٹر کو جو ہے میرا خیال ہے جو انہوں نے کی پرفارمنس رہی ہے نا پنجاب کے اندر, دیٹ واز اے ٹریگر جس نے ان کو اس پوزیشن پہ لایا. کیا کارکردگی تھی ان کی؟ ہی ڈیڈ ویل, وہ تو کیئر ٹیکر تھے. کیئر ٹیکر تھے. آپ کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ نہیں, ہمارے لیے نہیں. پنجاب میں کسی اور کے لیے ریوارڈ آپ نے دیا؟ میں دیکھیں انہوں نے جو کیا ہے, میں جو وٹنس ہوں کہ میرے شہر کے اندر جو ہے انہوں نے میرا خیال ہے کوئی 32-33 دفعہ آئے ہیں اپنے 1.5 سال کے اندر, جسٹ ٹو سی کہ وہاں پہ ہاسپٹل صحیح کام کر رہے ہیں, سڑکیں صحیح بن رہی ہیں. اور یہ انہوں نے صرف سیالکوٹ کے لیے نہیں کیا, انہوں نے باقی ضلعوں کے لیے بھی کیا. ہاسپٹلز کمپلیٹ ہوئے, جو انکمپلیٹ کام رہ گئے تھے پی ٹی آئی کی حکومت کے, ان کو کمپلیٹ کیا. اینڈ ہی ڈیڈ ویل. میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں صاحب کی کارکردگی اچھی تھی, بہت اچھی کارکردگی تھی. ان کو پھر پنجاب کا چیف منسٹر بناتے ہیں نا. وہ اس یہاں گنجائش تھی کہ سینیٹر بنایا جا سکتا ہے اور کیبنٹ میں انٹیریئر منسٹر ان کو بنا دیا. انٹیریئر بنایا جا سکتا ہے. تو وہاں پہ وہ قانونی یا آئینی وہ گنجائش پہ نہیں. تو رانا صاحب پھر کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ I should ask رانا صاحب this, but I'm just trying to understand کہ آپ کی پارٹی کے ڈائنامکس کیا ہیں. پھر رانا صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ رانا صاحب ہار گئے ہیں, ان کا خیال تھا کہ ان کو انٹیریئر منسٹر بننا چاہیے تھا, کوئی اور بن گیا. could that be the reason یا نہیں؟ دیکھیں میں منسٹریوں کے بارے میں کچھ بات نہیں کرتا کہ کس کو بننا چاہیے کس کو نہیں بننا چاہیے. جو میں جہاں تک میں انوالو رہا ہوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو باقی میرا کوئی منسٹریوں کا کوئی ایڈا شوق بھی نہیں ہے. لیکن آپ کو دفاع کی منسٹری برابر آ رہی ہے؟ بڑی ٹھیک ہے جی. نہیں وہ کس طرح ٹھیک ہے؟ کچھ کام نہیں کرنا پڑتا. آئی ایم ہیپی. کام نہیں کرنا پڑتا. نہیں کام. Why should you be happy? You're the defense minister. Yeah, I'm happy. They should be worried. You're the defense minister. کہ ہر طرف حملے ہو رہے ہیں. نہیں اگر آپ منسٹری کی بات کر رہے ہیں تو جس طرح لوگ کہتے ہیں جی منسٹری ہونی چاہیے, اٹس اے گڈ منسٹری فار می. سارا کام کوئی اور کرتا ہوتا. نہیں دیکھیں وہاں پہ جو سارا ان کا ایک اسٹرکچر ہے, ٹریڈیشنل اسٹرکچر ہے. پاکستان میں ڈیفنس منسٹر کبھی بھی جو ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ سے زیادہ پاورفل تھا یا مجھ سے کم پاورفل تھا, کبھی نہیں کہہ سکتے. آپ 40, 50, 60 سال پیچھے چلے جائیں. سو اس لیے مجھے کوئی آر نہیں ہے اس میں تسلیم کرنے میں کہ میں جس طرح ماضی میں رہے ہوئے ہیں, لیکن آئی تھنک اٹس آئی ریسیو دا اٹموسٹ رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی جو ایک ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف اٹ کہ مجھے تیسری دفعہ. کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کے فیوریٹ ہیں کہ آپ کو ڈیفنس منسٹری ملتی؟ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ماضی میں جو میرے تعلقات رہے ہوئے ہیں آپ کا ریکارڈ تو ویسے اس کے بالکل بڑا خراب ہے. لیکن میرا مطلب ہے کہ کوئی یہ اللہ دی دین ہے. میں نے آئی تھنک اٹس اے کریکٹ ڈیڈکشن یو ہیو ڈرائیوڈ کہ بھائی کہ تانوں کیوں بنایا جا رہا ہے. جنرلی ہے آپ کے بیان کوٹ ہوتے ہیں. جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی جماعت اسٹیبلشمنٹ میں کیا بات کرتی ہے, تو خواجہ نے کی گل کی تھی, لیکن خواجہ جو ہے وہ دفاعی منسٹر بھی بن جاتا ہے پھر. نہیں دیکھیں میری بات پیر کو تگڑا ہے. نہیں ہو سکتا ہے. میں بات اصل میں یہ ہے کہ میرا جو کرٹیسزم ریفر کیا جاتا ہے اور میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں, میں اس کو ری ٹریک نہیں کر رہا. میں نے وہ کرٹیسزم اس زمانے میں کیے تھے جب جنرل مشرف ڈکٹیٹر, یا میں نے اپنے والد کا جو تعلق تھا جنرل ضیاء کے ساتھ 3-4 سال جو رہا, اس کی میں نے اپالوجی کی اسمبلی کے فلور پہ, ناٹ وانس ناٹ ٹوائس بٹ تھرائس. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ رول اگر وہ بیچ میں گیپس نہ آتے ہیں ہماری پالیٹی میں تو پرہیپس آج جو حالات ہم فیس کر رہے ہیں ہمیں نہ فیس کرنا. دس از مائی پولیٹیکل ویو جو میں
کیری کرتا ہوں، اور میں آج اسٹینڈ کرتا ہوں اس پہ، آج بھی اسٹینڈ کرتا ہوں اس کے اوپر کہ جنرل، اور پرہیپس اس وقت کے زمانے کے لوگ جن میں میرے والد تھے یا اور بزرگ جو تھے اس وقت کے، ان کو ہائنڈ سائٹ کا ایڈوانٹیج نہیں تھا، مجھے ہائنڈ سائٹ کا ایڈوانٹیج ہے کہ افغان جنگ میں ہماری انوالومنٹ نے پاکستان کو تباہ کر دیا. ٹھیک. ریورٹنگ اور ریورسنگ دس تھنگ از ایبسلیوٹلی امپاسبل. تو میں نہیں کہوں گا پاسبل ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، لیکن اٹس ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. نتائج ہمارے سامنے ہمارے بالکل میں کہہ رہا ہوں، جو مسلسل بھگت رہے ہیں، ڈیویڈنڈز جو ہم نے اس سے کمائے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آج کنگال ہیں، ہمارا اخلاق تباہ ہو گیا ہوا ہے، ہماری سوسائٹی تباہ ہو گئی ہوئی ہے، ہمارا ریلیجن تباہ ہو گیا ہوا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو سالم بچی ہے اس ملک کے اندر بیکاز آف دا ڈیسیژن وچ واز ٹیکن ٹو گو ایٹ وار ود رشینس and siding with the then Talibans, Americans. I would not say Talibans, I would say Americans, you know. کیونکہ Americans نے تو بعد میں سوئچ کر دی، 3 دفعہ سوئچ کی اپنی پوزیشن. سپر پاورز کام ہی یہ کرتے ہیں. اور میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے طالبان کا جو ہے واپسی جو ہے اس کو ویلکم کیا. میں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا اس کے اوپر کہ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری طاقتیں اس کی ہیں. تو وہ لیکن جو یہ انہوں نے کام شروع کیا، لیکن اسی طالبان کے ملک میں ہم نے حملہ بھی کیا. عمران خان تو بڑے ناراض ہیں. انہوں نے ہمارے ملک میں حملہ کیا تو اسی کے جڑا ہے کہ انہوں نے جا کے ہاتھ چوم دے گئے کی کر دے گئے. یہ جو عمران خان کا کرٹیسزم ہے کہ جی ہم نے تعلقات خراب کر لے، ایران کے ساتھ بھی جنگ، طالبان کے ساتھ بھی جنگ، تو انہیں جنہوں نے نال تعلقات ہوتے ایڈے چنگے سن انہوں نے خراب کر لے، سو آج اندر بیٹھا رہے گا. انہیں کہڑے چنگے رکھتے ہیں لوگوں نے تعلقات. نہیں ویسے ہمارے بارڈر مذاق دے علاوہ ٹھیک ہے ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے کہ کوئی ملک ایسا بچا نہیں تھا ماسوائے ڈونلڈ ٹرمپ کے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ہارا ہوا تھا تو اس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے کا نقصان ہی ہوا. لیکن بارڈر کی سچویشن کیا ہے؟ I'm just switching gears now. بارڈر کی سچویشن جو ہے ٹینس ہے. if ہمارے یہاں پہ کوئی اور اللہ نہ کرے کوئی حادثے ہوں، we will react. اگر ان کو نہ روکا گیا، دیکھیں میں نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ ہم وہاں پہ گئے، انہوں نے کہا یہ ہمیں 10 ارب روپیہ دیں، ہم کو ان کو ری لوکیٹ کر دیتے ہیں، ہم ان کو اسی ویسٹرن پروونس میں جا کے بسا دیتے ہیں. ہم نے ان کو کہا یہ کہ کس طرح بسائیں گے آپ، یہ واپس آ جائیں گے یا تو جس طرح ایران نے کیمپوں میں رکھا ہوا ہے، یا آپ نے ETIM کے لوگ کیمپوں میں رکھے ہوئے ہیں. سویرے کیمپ کھول دیو، بندے باہر جاندے نے، چھوٹا موٹا جڑا کام انہوں نے ذمہ ہوندا کر کے وہ شامی پھر واپس آندے. جاندی بھی حاضری لگتی ہے، آندی واری بھی حاضری لگتی ہے. تو یہ ہزاروں آدمی ہے، 20 25 30 ہزار یا 35 ہزار بندہ ہے. 5-7 ہزار بندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب یہاں پہ لے آئے تھے، جو جناب بھائی صاحب نے اور فیض صاحب نے جو ہمیں بریفنگ دی تھی کہ بڑا نیک کام ہے اور یہ کر لیا ہے ہم نے. تو یہ اس سارے کوئی گارنٹی تو نہیں تھی ہمیں کہ 10 ارب روپے بھی دیں تو وہ بعد جڑا ہے وہ ساڑھے اتنے آگے قتل عام بھی کر دے گے. تو دیٹ واز ناٹ. آپ نے ریڈ لائن کھینچ دی ہے کہ اگر دوبارہ بھی ایسا ہوا تو ایسے ہی جواب آئے. جی بالکل we will not take it lying down, you know. I have to leave it there. Thank you very much.